اگلا کوشچن ذرا ہٹ کے ان سے. آج کل اچھا ان سے ہٹ کے ہے, چلو رخ بدل گیا. آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا سلسلہ چل رہا ہے, فرنٹ لوڈ بھی اور ٹاپ لوڈ بھی. ہاں جی. قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس میں دھلنے والے کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے یا نہیں؟ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے. آج کل اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں, میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے, اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں, کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو. یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے, تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا. جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں, بہتا پانی نہ ہو, وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے, یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو, نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو, اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے. لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں, پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے, وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا, تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں, لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں, مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے. اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں, میرا معاملہ الگ ہے, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں, سر یہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا, ان میں سے ایک برتن دھونا, کپڑے دھونا. اچھا تو پتہ ہے, اچھا بہت مشکل ہے, اچھا لگے نہ دو. اچھا برتن دھونا, کپڑے دھونا, اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا, کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے یہ سب کچھ, اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. صحیح بات جی, نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی, تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں, بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا, ادھر ہی رہیں. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں, اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تو مطلب وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں, ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتی. تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں, یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے, تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ, تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے, پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے, پھر دوسری بار پانی لے کے, تیسری بار لے کے, 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے, جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں, ایک طرف سے کپڑے ڈالیں, دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے. ٹھیک ہے, ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا, اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں, زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی 54 یا 58 یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا, یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل, وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا, تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی, میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک, نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا, لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں, گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز ہیں. جی بہت زیادہ اپلائنس ہیں, ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو کے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے, نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے, اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ, سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے,
اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا، بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے، آپ فرمایا رک جاؤ. جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا، اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے، جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں، تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا، عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھیں نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی، میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا، جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی؟ آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی ہے آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہوں. تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں. سر یہ مسئلہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے، تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے. اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی، ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں. تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اماں عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو، خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا. خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا، الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا،
زیادہ بہتر ہے. ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی, آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں, تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے, تو وہ چیک کریں. شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں, پاک کو علیحدہ, لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا, تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں, تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے, جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, ان کو متنفر نہ کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں, اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے, اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے. وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی, تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں, تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے, یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا, یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ضمن بات کوشچن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے ہو, جس طرح ہاتھ دھونے کی بات ہوئی, اسی طرح ناک میں پانی ڈالو, اس کو زور زور سے اس کو جھٹکے دو, یہ بھی ہے کوئی؟ کیا ناک میں پانی ڈالو, ناک میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ سنت تو ہے نا جی. اچھا, وہ وضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ 42 دیکھ لیں. میں نے سارے مسائل بیان کیے ہیں. ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جاؤں گا, یہ تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. آج ایک نئے مسئلے آ رہے ہیں تو نئی چیزوں کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.